إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق وہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہے جس کی ملکیت کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے،
نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقت شریک ہے، نہ کوئی رب شریعت شریک ہے۔ وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلا اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد ان گنت بے شمار درود سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لامحدود بے حد شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے یہ ہمیں ذوالحجہ کے ایام عطا کیے۔ نہ جانے کہ ہم قربانی تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایک مسئلہ جو پچھلے خطبہ جمعہ کے آخر پر بیان ہوا تھا، اس کے لیے ایک چیز جو ہے وہ خاص یاد رکھیں کہ بالوں کا نہ کٹوانا، ناخنوں کا نہ کٹوانا اور ان تمام امور کو جو ہم عموم کے عام دنوں میں جمعرات والے دن، جمعے والے دن اہتمام کرتے ہیں، یہ مخصوص خاص مشروط جو ہے وہ صرف اور صرف قربانی والے کے لیے ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، اور حتمی طور پر اس کو علم ہے کہ وہ ہر حال میں قربانی کرے گا۔ یہ پابندی صرف اس کے لیے ہے کہ وہ نہ ہی بال کٹوائے، نہ ہی جو ہے مونچھیں کتروائے، نہ ہی ناخن کٹوائے، تو زیر ناف بال بھی اور بغلوں کے بال بھی جو ہے وہ یہ قربانی کے بعد وہ کرے۔ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا اور اس کو معلوم ہے کہ وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا تو یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، وہ نیکی سمجھ کر بھی یہ عمل کرے گا تو یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ یہ مخصوص صرف قربانی والے کے ساتھ ہے، یہ اجر صرف قربانی والے کے لیے ہے۔ تو باقی لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، اللہ کی حکمت ہے، ارادہ تو رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا کرے کہ اس کے راستے کے اندر قربانی کرے، مگر اگر کوئی نہیں کر سکتا تو یہ وہ تمام امور پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ وہ ناخن بھی تراشے، وہ اپنے بال بھی کٹوائے، حجامت بنوانا چاہے بنوائے، وہ جو ہے زیر ناف بال بھی اور بغلوں کے بال بھی اتارنا چاہے تو اتارے، اس کے لیے مخصوص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قربانی سے اخلاص کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں کہہ دیجئے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کہہ دیجئے ان صلاتی، کہ بے شک جو میری دعا ہے، یعنی میری عبادت جو ہے، میری نماز جو ہے، کیونکہ صلاۃ کا جو لغوی معنی عربی کے اندر ہے وہ ہے دعا، پکارنا۔ ظاہر بات ہے ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، پھر اپنا ماتھا اور ناک اس اللہ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ سب سے ذلت امیز پہلو ہوتا ہے جب انسان کسی کے سامنے اپنی ناک رگڑے۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ میرے دربار کے علاوہ یا میری بارگاہ کے علاوہ دنیا میں انسان کسی اور کے سامنے اپنے ناک کو رکھ دے اور اپنے ماتھے کو ٹیک دے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اس افضل کا منصب بھی اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس کا جھکنا ہی جائز نہیں ہے۔ مختلف انداز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری دعا ہے، اور اس میں اگر اس کا ترجمہ پڑھے تو انسان کو معلوم ہو کہ جب وہ مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے تو پہلے اس کو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو کچھ اچھے کلمات کہتا ہے، پھر اس کو دعائیں دیتا ہے، پھر جا کر اس سے التجا ہوتی ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے میری مدد کرو، مجھے دے دو۔ اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کی حمد و ثنا، پھر اس کی کبریائی اور بزرگی کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کی مہربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کہتے ہیں اور اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اقرار ہمارا تب ہے، پھر ہم اسے دعا کرتے ہیں
کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ پہلے اس کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور رب کہتے ہیں ماں کی گود سے لے کر جب بچہ پیدا ہو جائے تو موت تک، یعنی گود تک زندگی کی تمام سہولیات، یعنی تمام پرورش کرنے والا، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں رب، یہ تمام جہانوں کا پالنہار پروردگار ہے۔ ہم ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا، مہربان اور انتہا سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ سیغے دو ہیں جس میں امت گمراہ ہوتی ہے، لیکن وہ رحمان ہے تو سب کے لیے، رحیم سب کے لیے نہیں ہے۔ رحمان تو دیکھیں نا، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مہاتما بدھ کو ماننے والے بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، ایتھیسٹ، کمیونسٹ بھی ہیں، یعنی ہر ایک کو وہ عطا کر رہا ہے۔ اس کی مہربانی عام ہے، اس کا رحم عام ہے، لیکن جو رحیم ہے نا وہ سیدھا خاص ہے۔ ماں سوائے تقوی والوں کے لیے وہ اور کسی پر اتنا مہربان نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن بخشش کے دروازے صرف متقیوں کے لیے کھلے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو شرک سے بچ گئے، کیونکہ تقوی جو لفظ ہے یعنی جس کا معنی پرہیزگار ہے، جس کا معنی ڈرنا ہے، تو ڈرنا کس چیز سے ہوتا ہے؟ بندہ پرہیز کرتا ہے۔ وہ حیا کی قسم ہے کہ بندہ حیا کرتا ہے کہ میں کوئی ایسے اعمال نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو، میں اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ وہ ہر ایک کے لیے وہ نہیں ہے۔ رحیم سیغہ خاص ہے، وہ قیامت والے دن بہت ہی زیادہ مہربان ہو جائے گا، مگر ان پر مہربان ہوگا جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، متقی لوگ جن کے اندر تقویٰ تو ہے مگر کم تھا ذرا، مگر انہوں نے شرک نہیں کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ شیطان بھی اس امید کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا کہ شاید کہ آج اللہ مجھے بخش دے، جو اتنا مہربان ہے، لگے گا فإنک نجی، تیرے لیے آج بھی کوئی نجات نہیں ہے، تیرے لیے آج بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ وہ اترائی تھا، کبر تھا، متکبر تھا، وَاسْتَكْبَرَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی اللہ کہا اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے، کفر کیا صحیح حل کا، میں نہیں اس کو سجدہ کرتا۔ اور اس میں ساری بات ہمیں علم ہے، اور کچھ کو نہیں علم تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ انہوں نے کل کہہ دیجیے ان صلاتی، بے شک جو میری نماز ہے، یہ ہے نماز۔ سورۃ الفاتحہ ہی پوری کی پوری نماز ہے۔ اگر اس کی ابتدا کی آیتوں کا ترجمہ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد بندہ یہ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ میں خالصتاً تیری ہی عبادت، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی تو وہ دنیا میں کسی اور کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرے گا اور کسی اور سے سوال کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آگے وہ دعا کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر، سیدھے رستے پر، مستقیم قائم رستہ، یعنی جس میں جو ہے وہ لڑکھڑانا نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ کس کا بالکل وہ سیدھا ہے، سیدھ میں رستہ ہے، تو اس پر مجھے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن کے اوپر تیرے انعامات نازل ہوئے، جن پر تو نے اپنے انعامات دی، جن کو انعامات سے نوازا تو نے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور آگے وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے رستے پر۔ یہ ہمارے بھی اس سارے کے سارے ایجنڈوں میں کئی غیر المغضوب علیہم میں داخل ہوتے ہیں اور کئی وَلَضَّالِّينَ میں داخل ہوتے ہیں کہ گمراہ ہیں، جس نے جو کہہ دیا بھی ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کے اس کو مان لیا۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، پتہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، پتہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، مگر قرآن کے ان الفاظ کے ترجمے میں تحریف و تبدل کرنا اور اس کی تشریح میں تحریف و تبدل کرنا اور احادیث کے مفہوم کو بدل کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یا کلی طور پر احادیث کو ضبط کرنا اور اس میں ائمہ کے اقوال کو پیش کرنے والے ایسے ظالم لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ وہ طبقے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا بھی اور ہوگا بھی، کیونکہ جنہوں نے اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کے نظام کو غالب کیا، ان کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے فرمایا وَنُوسُو کی، اور فرمایا کہ یعنی میری قربانی بھی، یعنی بے شک کہ میری نماز اور میری قربانی اور محیایا، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا، یعنی میں اگر زندہ ہوں تو وہ بھی تیرے لیے ہے، اگر میں مروں گا پھر بھی تیرے لیے ہے، اگر میں عبادت کرتا ہوں تو وہ بھی تیرے لیے ہے، اگر میری قربانی ہے وہ بھی تیرے لیے ہے، یہ مخصوص اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ للہ
رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ اللہ ہے، جس کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ اگر انسان اس مقصد کو جانتا ہی نہیں تو جتنی مرضی قربانیاں کرے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات کرے، خیرات کرے، اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے جب تک کہ وہ ان عبادات کی سمت صراط مستقیم پر رکھ کر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کا یہ جاننا ضروری ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہے، ہم صرف ٹھونگے مارتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اس کے سامنے جو آوازاری کر رہے ہیں، جو اس سے مانگ رہے ہیں، جو سجدے میں گر کے اس کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں، جو رکوع میں جھک کے گھٹنے جو اس کے سامنے ٹیک دیے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ماسی صرف گمراہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربانی سے تقوی کا درس دیا اللہ نے قرآن کے اندر، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا تمہارا گوشت اور خون جو تم اللہ کے راستے کے اندر تقسیم کرتے ہو اور وہ جو خون بہاتے ہو تم، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کہتا ہے لیکن اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے جو تقوی کے ساتھ عمل کیا ہے، کہ تم نے دلی طور پر کیا فیصلہ کیا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ قربانیاں تو بہت لوگ کرنے والے ہیں مگر اپنے نفس کو ذبح نہیں کرتے، نفس پھر بھی باغی ہے، کبر کرتے ہیں، قربانیاں لے کر فخر کرتے ہیں، کئی جانور خرید کر غریبوں کو دکھلاتے ہیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث میں یہ بھی ہے، کھانا پکاؤ تو اس کی خوشبو بھی پرہیز کرو کہ اس کی خوشبو بھی تمہارے گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلے، کہ جو غریب کو نہیں پکا سکتا اس کی خوشبو سونگھ کر اس کا دل للچائے اور وہ اس چیز کو ترسے کہ یار یہ بندے تو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے۔ اور جب تم اپنے گھر میں کوئی سودا سرب لے کر جاؤ تو چھپا کر لے کر جاؤ کہ جس کے اندر یہ ہمت اور استطاعت نہیں ہے وہ دیکھ کر کہیں جو ہے وہ اس چیز کے تکلیف میں مبتلا نہ ہو کہ یار یہ مجھے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تو اس چیز کا درس دیا ہے کہ جا کے تم قربانیاں لے کر لوگوں کو دکھاتے ہوئے دنیا کے لوگوں کو دکھلاوے کریے کہ دیکھو کہ یہ کتنا ارب پتی اور کروڑ پتی آدمی ہے، دیکھو کتنی قربانیاں اللہ کے راستے کے اندر کر رہا ہے، اور پھر غربا کو چھچڑے اور ہڈیاں اور خود جو ہے اپنے لیے جو بہترین گوشت رکھتے ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ جو ہے ہی غربا کے لیے، جو ہے ہی مساکین کے لیے، جو ہے ہی بیواؤں کے لیے، جو ہے ہی یتیماں کے لیے، جو ہے ہی اس آدمی کے لیے کہ جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے تو اسی وقت کی اس کے بعد روٹی نہیں ہوتی۔ تم تو ہر وقت کھاتے رہتے ہو۔ جو قربانیاں کرنے والے وہ تو عام دنوں میں بھی گوشت ان کو نصیب ہو جاتا ہے، چھوٹا بھی کھاتے ہیں، بڑا بھی کھاتے ہیں، مگر جن کو نصیب نہیں ہوتا اصل تو ان کو عمل کی دنیا میں لانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا ہے من کذالک سخر لہا، سخارا ہا لکم، تو فرمایا کہ اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، خوبصورت بنا دیا اس نے تمہارے لیے، کیا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور کیا کہا کہ تم پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اب یہ جو مسجد میں آنے والے ہیں یہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہماری قسمت ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کا رزق نہیں چھینتا، رزق تو اس کے پاس آتا ہی رہتا ہے جیسے بھی ہے، اگر تنگی میں ہوتا ہے مگر کھاتا ضرور ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدہ نہیں کر پاتا۔ بدقسمت وہ لوگ ہیں کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے معاذ اللہ، اور آتے بھی ہیں تو اینڈ پر ٹھونگے مارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جمعے کی 2 رکعتوں کا اجر ہے، مولانا کا خطبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ واضح ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا اجر، اس کے بعد آنے والے کو ویڑے کی قربانی کا اجر، اس کے بعد آنے والے کو مینڈے اور چھترے کی قربانی کا، بکرے کی قربانی کا اجر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی کا، یعنی یہ 7 درجے ہیں اس بندے کے۔ اور جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم لکھنا پڑھنا بند کر دو، کرامن کاتبین کی ڈیوٹی ختم ہے، صحیفے بند کر لو۔ اللہ کہتا ہے اب تم بھی امام کا خطبہ سنو۔ وہ تو اکاؤنٹیبلٹی میں آیا ہی نہیں، وہ تو لکھا ہی نہیں گیا، اس کا تو آنا لکھا ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس کے مطمع نظر سے جو میرے انالیسز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جمعہ قبول نہیں ہوا۔ وہ اصلاح کرے اپنے جمعے کی، اس لیے کہ وہ لکھت پڑھت بنی، ہاں اللہ قبول کر لے، لیکن وہ بھی اگر وہ سچے دل سے عبادت کرے۔ یہ ظالم ہے دنیا دار جس میں فیکٹریوں والے بھی ہیں، ملوں والے بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ کاروبار کرنے والے بھی ہیں، بزنس اور تجارت کرنے والے بھی ہیں، یہ جو نوکریوں پر رکھنے والے ملازموں کو جو ٹائم نہیں دیتے اللہ کی عبادت کے لیے معاذ اللہ ملازموں کو، لیکن یہ بھی اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے ہم نے بھی تو ان کو غنیمت نہیں جانا، اس لیے اللہ نے ہمیں الجھا دیا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میں شبابک قبل حرمک،
बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, इससे पहले कि बूढ़े हो जाओ। बूढ़े बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मुश्किल से वो बैठ कर इबादत करता है, या उसके लिए सजदा करना मुश्किल नहीं होता, या उसके लिए घुटने टेकना मुश्किल है। इसलिए कर जवानी तौबा करदम, शेवा पैगम्बरी, असल तो इबादत जवानी की है। बुढ़ापे के अंदर जो तुम जब वो टकरे मार रहे हो उसका क्या फायदा है? वो तो भेड़िया भी जब बूढ़ा हो जाए तो भेड़े पालना छोड़ देता है, उसको मालूम है कि अब उसके दांतों में कुव्वत नहीं है, उसके अंदर वो जो है ताकत नहीं है कि अब वो शिकार कर सके। तो इसलिए जवानी, असल इबादत जो है वो जवानी की है। वस्सिहत का कबल सकमिक, और फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। तंदुरुस्त होता बना है, बदमाशी करता फिर रहा है, फांसी करता फिर रहा है, ओरियानी करता फिर रहा है, लोगों के साथ दलाली करता फिर रहा है, लूट खसूट कर रहा है, माल गसब कर रहा है, कत्ल गारत कर रहा है, फसाद पैदा कर रहा है, शरारतें कर रहा है, फितना परवर है, और जब बीमार हो जाए फिर तौबा करने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए कोई खिदमत करने के लिए बात वहाँ मौजूद नहीं होता। इसलिए फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। जब अल्लाह ने तुम्हें सेहत अता की है, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, हट्टे कट्टे हो, सही हो, फिर अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने आकर उसकी इबादत करो। यह कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक इनके अंदर इखलास मौजूद नहीं है, ना ही इंसान की नमाज कबूल है, ना कुर्बानी कबूल है, ना उसका जीना जो है ना वो अल्लाह को कबूल है। जीना भी बेकार है, उसका मरना भी बेकार है। जिंदगी का मनसब भी होना चाहिए कि उसका अल्लाह के दीन की आबियारी की जाए, उसकी उलूहियत की दावत दी जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल किया जाए। जहां तक अमल कर सकते हो वो तो करो, बहाने खोरियां तो छोड़ दो, इधर उधर की बातें छोड़ दो। वो कहते नहीं मन हरामी तो हुजता टेर, मन के अंदर हराम समा जाए तो फिर उधर के बंदा बहाने तराशता फिरता है। अच्छा खासा होने के बावजूद नमाज पढ़ने नहीं जाता, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाहु अकबर, और नमाज नहीं पढ़ते। कुर्बानी कैसे कबूल हो जाएगी जिसकी तुम 5 वक्त इबादत नहीं करते, जो तुम्हें 5 वक्त दावत देता है, जिसका जिक्र 5 वक्त तुम्हारे सामने किया जाता है, जब 5 वक्त तुम्हारे सामने अजान हो रही है और वो कह रहा है हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, फलाह की तरफ। तेरे दिमाग के गंदे कीड़े हैं जो नहीं मरते, उन कीड़ों को मारकर अल्लाह की इबादत के अंदर अगर झुकने के लिए आ जाओ, फिर वो तुम्हारी हर अमल कबूल होगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक होगा। तुम्हारे कीड़े दिमाग के अंदर जो मौजूद हैं, जो तुम्हारा दिल जो कुफर की आमाज़गाह है, जो गंदगी से भरा हुआ है, एक बर्तन के अंदर तुम फुल उसको भर दो, जब गंदगी उसके अंदर भर गई तो उसके अंदर तो जगह ही बाकी नहीं, गंदगी निकालोगे तो ईमान उसके अंदर दाखिल होगा। फिर भी अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर अल्लाह की मोहब्बत दाखिल होगी जो सबसे ज्यादा मजबूत शिद्दत की मोहब्बत अगर कायनात में किसी से करनी है, पहले अल्लाह से करो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया गोश्त नहीं अल्लाह को पहुंचता, इसलिए उसने फरमाया कि क्यों उसने कज़ालिका सख्खरहा लकुम, तुम्हारे लिए उसने मुसख्खर किया, तुम्हारे लिए उसने खूबसूरत बनाया, हर शय मुसख्खर कर दिया है। क्यों कर दिया है? लितुकब्बिरुल्लाह, कि ताकि तुम उसकी तकबीरात को बुलंद करो, उसकी किबरियाई को बयान करो, अला मा हदाकुम, इसलिए कि तुम्हें उसने हदायत अता की है। और फरमाया बश्शिरिल मुहसिनीन, अल्लाह कहता है एहसान करने वालों के लिए खुशखबरी है। यही तो हम एहसान का बदला जानते नहीं कि अच्छी चीज देनी चाहिए उसको, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करो। कुर्बानी तौहीद का सबक देती है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यही तो तौहीद है कि इंसान का सब कुछ है ही अल्लाह के लिए। जब तक वो अपनी हर शय को अल्लाह की जात के लिए वक्फ नहीं करता, उसकी कोई भी दुनिया के अंदर नेकी जो है अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। वो जो बाजार जो है छोटी नेकियां करता फिरता लोगों को दिखलावे के लिए, कुर्बानी शुक्र इलाही का दर्स देती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए ज़ुल्हिज्जा के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे अमाल करने चाहिए। सबसे कीमती तरीन दिन है रमजान, इतना कीमती नहीं है, वो कीमती अपने सिनेरियो में उसकी फजीलत, उसका मुकाम अपनी जगह पर, मगर उससे भी ज्यादा मुकाम और बुलंदी इन अय्याम की है जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान के अंदर खाई है। और इन अय्याम को अल्लाह तमाम अय्याम से सबसे ज्यादा पसंद करता है। इनके अंदर किए जाने वाले अमाल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब तरीन है।
جو اللہ کے سب سے پسندیدہ اعمال ہیں وہ اللہ کو ان دنوں کے اندر ہیں جو انسان کرتا ہے اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ جو رکھتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی زندگی کے 2 سال کے گناہ، جو پچھلا سال گزر گیا ہے، جو آئندہ آنے والا سال ہے، دونوں سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، صرف اکیلے 9 ذی الحجہ کے روزے۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا، اللہ کے رسول 9 ذی الحجہ تک 9 کے 9 ہی روزے رکھتے تھے۔ اس پر عمل کیا جائے تو یہ تو زیادہ افضل ہے، مگر اگر وہ انسان نہیں عمل کر سکتا تو وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھے۔ اب آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کے مطلب حیران رہتا ہے کہ بندہ کیا وہ گناہ کرے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے گا یا اس سے گناہ ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر ویسے ہی اس کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی بھول چوک سے ہو جائے تو پھر اس کے متعلق تو پہلے ہی اعلان ہے کہ اس کا گناہ بخش دے گا، لیکن وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہے، یہ بھی یاد رکھ لو۔ شرک کرے گا تو اس کی توبہ کرنی پڑے گی، زنا کرے گا اس کی حد کی تعزیرات میں جو اگر تو شرعی عدالت ہے اس کو سزا لینی پڑے گی، چوری کرے گا اس کو ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ تو یہ مختلف جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی سزائیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں ان کو لیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہاں آج کل کے دور کے اندر تو اب شریعت کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاکستان کی سرزمین پر کون سا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کون سا زنا والے کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ تو سزائیں مختلف ہیں تعزیراتی طور پر، لیکن اسلام کی سزاؤں کے متعلق پھر اللہ سے وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کریں۔ اس نے فرمایا بل بدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 36، اور قربانی کے بڑے جانور، یعنی بڑے جانور کون سے ہیں؟ فرمایا ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور فرمایا پھر فیہا خیر، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، سب سے خیر والے اگر جانور ہیں تو وہ یہ ہے۔ اور فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، فرمایا کہ پھر کیا کرو ان کے ساتھ جب یہ جانور اللہ کے رستے کے اندر ذبح کرو، تو فرمایا پھر کیا ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، وہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب انسان ان کو ذبح کرتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے کہا گیا کہ اس کو نہر کرو، وہ جیسے نیزہ ہوتا ہے نا، نیزے سے اللہ کے رسول نہر کرتے تھے 2 طرف ہی، یعنی اس کو ایسے مارا جائے تو خون کی ایک دھار اس کی نکل آتی ہے، اور اسی میں وہ پھر اس کی ایک ٹانگ باندھ کر حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس حال میں کہ گھٹنا بندے کھڑے ہوں، یہ اونٹ کے متعلق آ رہا ہے، یعنی اونٹ کے متعلق یعنی قرآن کی آیت ہے کہ ان میں تمہارے لیے خیر ہے۔ سب سے یعنی اللہ کے رسول کو جو پسندیدہ جانور تھے ان میں اونٹ زیادہ پسندیدہ تھا، جو اللہ کے رسول نے خود 100 اونٹوں کی قربانی دی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ کے رسول مکہ المکرمہ میں رہے آپ نے ہر سال قربانی کی ہے۔ تو یعنی قربانی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی ہے کیا۔ قربانی تو جو سب سے پسندیدہ شے ہو اس کی قربانی ہے اصل میں۔ اس نے فرمایا کہ گھٹنا یعنی اس کا بندے کھڑے ہوں، اور پھر جب ان کے پہلو جو ہے وہ گر پڑے تو ان سے کچھ کھاؤ، یہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، فرمایا پھر ان سے کچھ کھاؤ، یعنی کہ سارے گھر کے فریزر میں بھر کر ایک تو پیٹ نہ لگا ہے، ایک پیٹ ان فریج کر دی۔ کہتے کہ پہلے ایک پیٹ ہوتا تھا تو پھر انسان جو سالن وغیرہ پکاتا تھا ہمسایوں کو دے دیتا تھا، کسی کے گھر بھیج دیتا تھا، بہن بھائیوں کے گھر بھیج دیتا تھا، ساتھ والے ہمسایوں کو دیتا تھا۔ یہ باقاعدہ عادت تھی پنڈوں کے اندر کہ باقاعدہ سالن بھجوائے جاتے تھے۔ اب ہر گھر کے اندر 2 پیٹ ہیں، جب بچتے فریج میں رکھ دو، اور وہ معذرت کئی دن کھایا نہیں دیتا، خراب ہو کے باہر نالی میں اس کو پھینک دیتے ہیں، مگر معذرت کسی کے گھر نہیں بھیجتے کہ کسی کے کھانے کے کام آ جائے۔ یہ مسلمانوں کا ظلم ہے، گوشت تقسیم نہیں کرتے، فریزر میں رکھ لیتے، اور ایسے بھی واقعات آئے معاذ اللہ کہ من گوشت تو بنا اس باللہ من ذالک خراب ہو گیا مگر غریبوں کو نہیں دیا۔ یہ مسلمانوں کا ظلم، ظالم ہے مسلمان۔ کہتے جی ظالم نہیں، انبیاء علیہ السلام سے بھول ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اللہ قرآن کے اندر کہتے فعصا، یعنی آدم اور حوا نے نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے جو آدم اور حوا کو سزا دی، انہوں نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ نبی یہ کہہ رہا ہے آدم جو کل کائنات کے انسانوں کا باپ ہے، کل کائنات کے انسانوں کی ماں ہے، اما حوا
وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ یونس پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے جب مچھلی کے پیٹ میں داخل کیا تو انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ، ہر الہ کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے اللہ، ہر الہ کی گردن کاٹتا ہے لا، اس کے بعد الہ رہتا ہے، اور وہ کون رہتا ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک رہتا ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر تو ہے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یونس پیغمبر نبی کہتا ہے بے شک اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ حالانکہ یہ ایک حکم کی بات ہے کہ اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کو جو ہے وہ عذاب کا حکم دے دو، تو عذاب کا حکم دے کر خود کشتی میں بیٹھ کر جا کے، مگر یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ نبی پابند ہے اللہ کا کہ وہ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار کرے کہ آگے اللہ مجھے حکم کیا دیتا ہے۔ نبی جو ہے وہ اپنی بھول اور غلطی کو ظلم کہتے ہیں، مسلمان دلالی کر کے بھی، جرم کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے کیا جی، ہم نے کیا کیا جی، لو جی ہم نے اتنی باتیں کی ہے نا جی۔ سود سے بڑا جرم جو ہے وہ کسی کے دل کو ایذا تکلیف پہنچانا ہے، کوئی ایسی بات کسی کو کہنا جس کے ساتھ اس کی استنس مجروح ہو جائے، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، حقیر جاننا معاذ اللہ، کہ بندہ اپنے آپ کو کہے جی میں بڑا اپڈیٹ ہوں، یہ ہندی کی اوقات ہے، اور تیری کیا اوقات ہے؟ اور تیرے دل کے اندر جو گندگی کے کیڑے اور تیرے دماغ کے اندر جو سنیاں گندی، ان کو دھو پہلے بے ایمان آدمی۔ تو دنیا کے انسان کو کم تر جانتا ہے جس کو اللہ نے افضل ترین بنایا ہے۔ ممکن ہے تیری اس بات کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں پھینک دے، تیری اس بات کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے، تو انہیں تعاون نہیں کرنا نہ کر، تو کسی کو دینا چاہتا ہے کچھ نہ دے، مگر کسی کو بات نہ کر، اپنی خودی میں رہنا چاہتا ہے، رہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، مگر کسی کو کم تر نہ جان، کسی کی اوقات کی باتیں نہ کر۔ اوقات تو سب کی برابر ہے، سارے مٹی کے بنے ہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں، ساروں نے خاک میں مل جانا ہے، ہر ایک کو قبر ہی ملنی ہے۔ پتہ نہیں کئیوں کو قبر بھی ملتی کہ نہیں ملتی، دنیا میں کوئی دفنانے والا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دعا تو یہ کرو کہ اللہ عزت اور ایمان کی موت عطا کرے اور پھر قبر عطا کرے، اور اس سے بڑی عزت کی بات جو ہے وہ اللہ شہادت کی موت عطا کرے۔ جام شہادت کو پی جانے والا ہے وہ تو جنت اس کو اسی وقت دکھا دی جاتی ہے اگر خالصتاً اس نے اللہ کے راستے کے اندر جان دیے ایمان کی حالت میں۔ اس کا عزم یہ تھا کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، دنیا کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ خون کا قطرہ بعد میں روئے زمین پر گرتا ہے، اللہ جنت پہلے اس کو دکھا دیتا ہے۔ تم اس مقصد کے لیے تمہارا جینا اور مرنا تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور تم دنیا کے لوگوں کے لیے کہتے ہو۔ فرمایا وَالْمُعَطَّرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ پھر اس میں کیا ہے، اور فرمایا اور قناعت کرنے والے کو کھلاؤ، قناعت کرنے والے۔ تم نے کبھی قناعت کی ہے؟ تم تو عیش کرتے پھرتے ہو، کھاتے پھرتے ہو، لوٹتے پھرتے ہو لوگوں کا مال۔ کروڑوں کروڑوں کی قربانیاں کرنے والے ایماندار، اس میں کوئی ایک آدھا ہی ہوگا، 99% سارے دلالی کا کاروبار کر کے قربانیاں خریدتے ہیں۔ دغے بازی کا سودا، جتنے پراپرٹی ڈیلر ہیں معاذ اللہ، فائل پر سودا ہوتا ہے، زمین کا پتہ ہی نہیں کہ زمین پیچھے ہے کہاں، جو فائل میں ضبط پلاٹ ہے وہ ہے کہاں، اس کے بھی لوکیشن کا نہیں پتہ ہوتا، اب اس کے کسی پیمانے کا نہیں معلوم ہوتا، اور سودے بازی ہو رہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے قطر حرام کہا ہے۔ ایسی پراپرٹیوں کا سودا کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، رشوت خور اور دلالی کا کاروبار کرنے والے اور کھانے والے، اور اپنے آپ کو بروکر اور کمیشن ایجنٹ اور مڈل مین کہنے والے، دنیا کے اندر جو ڈھکے چھپے ملمہ کاری کر کے اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور دنیا کو حرام کھلاتے ہو، کیسے وہ عبادت اللہ کا قبول ہو جائے گی؟ وہ قربانی جو حرام کے پیسے کی خرید لی گئی ہے وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ ہر وہ قربانی جو خالصتاً حلال کے پیسے کی ہوگی، جس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کا رب راضی ہو جائے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کس قربانی کی بات کرتے ہو؟ دنیا کے ساتھ دغا بازی کر کے تم قربانیاں کرتے پھرتے ہو۔ اس لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور مانگنے والے کو بھی اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر خوبصورت کر دیا ہے، اور فرمایا تاکہ تم شکر کرو۔ شکر ہوتا نہیں اور دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے بتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یعنی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی اور حقیقت یہی ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم
والذین معہ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام وہ اس خلیل کی جو ہے وہ طریقے میں، یعنی اس پہ اسوہ حسنہ جو اس کا ماڈل ہے، جو وہ رول ماڈل بنا ہے، وہ جو نمونہ ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اور فرمایا جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 90 کے اندر، یوں ہی انبیاء وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یوں ہی وہ انبیاء ہیں، فرمایا ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اور فرمایا جنہیں اللہ نے ہدایت دی سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر تو جناب محمد رسول اللہ کو بھی عمل کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اور فرمایا کہ یہ ہے فبہداہ مقتدی، کہ یہ ان کی اقتداء میں پھر تم ہدایت پاؤ گے اگر ان کی اقتداء کرو گے۔ اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس چیز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ کہتا ہے کہ یہاں تک ہرگز نہیں، فرمایا کہ تم پوری نیکی ہرگز نہیں کرو گے۔ اب آدھا ہوتا ہے نا بندہ کسی نے نیکی کرتا ہے اگر دودھ بھی دیتا ہے کہ مینگنا پا کے، یہ مثال دیتے ہیں نا بڑے، اے نیکی تو میرے نال کیتی سو، پر نیکی بس ایویں دی کیتی سو جی دسا بھائی اس کو انہوں نے تعبیر دیا کہ اگر دودھ تو دیتا مگر مینگنا پا کے۔ ہم وہ نیکی بھی کرتے ہیں معاذ اللہ تو وہ بھی اسی طرح بے حیائی کی نیکی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھے کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ فرمایا حتی، یہاں تک تنفقوا مما تحبون، وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ مال دو، فرض مجھے یہ سوٹ بہت پسند ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے رستے کے اندر دو۔ مجھے گھڑی بڑی پسند ہے، میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے انگوٹھی بڑی پسند ہے، وہ دو جو تمہیں پسند ہے، وہ چیز قربان کرو اللہ کے رستے کے اندر۔ اور اولاد ہی سب سے زیادہ بندے کو محبوب ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ اولاد ہی تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربان کروائی تھی۔ اسماعیل کو تو ذبح کر رہے تھے، جو اللہ نے جنت میں سے مینڈا بھیجا اور وہ ذبح کیا، باقی اللہ کو کیا چاہیے تھا؟ وہ تو کہہ رہے کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ فرمانے ہیں اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے، فرمایا کہ کیا ہوگا؟ وما تنفقوا، جو بھی تم خرچ کرو گے، من شيء، کوئی شے بھی، کسی شے میں سے کچھ بھی خرچ کرتے ہو، فرمایا فإن الله به عليم، بس بے شک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تم کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو۔ اللہ ان نیتوں کی بنیاد پر تمہیں اس کا بدلہ دے گا جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سوائے اس کے نہیں، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کو اللہ دیکھ کر، اور وہ نیت کہاں ہے؟ نیت دل میں ہے۔ اس لیے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بس بے شک اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بڑے بن سور کے جیسی مرضی داڑھی رکھ لو، لمبی رکھ لو، چھوٹی رکھ لو، تم پورا سنت کے مطابق ڈھل کے رکھ لو اور تم دیکھو گے میں بڑا سنت کے مطابق باندھوں، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے جو تم اللہ کے راستے کے اندر کرتے ہو۔ اس لیے نیت کا تعلق دل کے ساتھ، النیت فعل القلب، اور دلی گمراہ ہو گیا اور دلی کفر کی آماج گاہ ہے، دلی گندگی کا گھر بن گیا، گمراہی کا جو ہے مقصد بن گیا، تو بتلاؤ کہ کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ اس دل کے زاویے کو صحیح کرو، اس کی آبیاری کرو۔ اور اللہ نے ایک اور مقام فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ کہتا ہے کہ اس دن جس کے اوپر امید دنیا کے کئی لوگوں کی ہے، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن تمہارے بیٹے اور مال تمہیں کام نہیں دیں گے، کوئی نفع نہیں ہوگا تمہیں، ایک ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نفع نہیں دیں گے۔ وہ بیٹے اور مال جو تم اکٹھا کرتے پھر رہے ہو اور بیٹے بناتے پھر رہے ہو اور بیٹوں کو دیتے پھر رہے ہو، وہ قیامت کے دن کام نہیں آنے۔ فرمایا کہ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ دل کام آئے گا، وہ جو سلامتی والا لے کر آئے گا۔ اب دل کے اندر سلامتی ہوگی تو وہی دل اللہ کیا کامیاب ہوگا، اور ایمان والا دل ہی سلامتی والا ہوتا ہے۔
جو ایمان سے خالی ہو وہ کبھی اس کے خلاف غیبت کر رہا ہے، کبھی اس کے خلاف بات کر رہا ہے، مغنیات کے گانے گا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، فحش کلامی کر رہا ہے، وہ دوسرے کی چغلخوری کر رہا ہے، دوسرے کا ساتھ بغض رکھتا ہے، زبان سے کسی کو جس طرح کے مرضی الفاظ کہہ دیتا ہے، تو تکلیف پہنچانے والا دل ہے پھر، اور وہ دل کبھی بھی اللہ کے یہاں بخشا نہیں جائے گا، اور دل ہی انسان کا خراب ہو جائے تو پھر سمجھو کہ پورے کے پورے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان فی الجسد مضغہ، فرمایا بے شک تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا، فرمایا اذا صلح الجسد کلہ، فرمایا اگر وہ صحیح ہو نا تو پورا کا پورا جسم ہی صحیح ہے، اذا صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہے، وہ خیر پر ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے تو پورا کا پورا جسم ہی صحیح ہے، فرمایا اذا فسد الجسد کلہ، اگر وہ فسادی ہو گیا پورا کا پورا جسم ہی فسادی ہے، فرمایا الا وہی القلب، اور میں خبردار تمہیں باخبر کیا جاتا ہے، کشن اللہ کے نبی کہتے ہیں باخبر ہو جاؤ وہ دل ہے، تو دل کو صحیح کرو تب جا کر یہ قربانیاں سب کچھ قبول ہونی ہیں۔ اور پھر جانوروں کے متعلق آتا ہے کہ کن جانوروں کی جو ہے وہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جو ہے نا قربانی میں 4 جانور جائز نہیں ہیں، 4 قسم کے جانور، پر میں یعنی کانا جس کی ایک آنکھ کوئی نہیں ہے وہ اس کو دیکھ بھانپ کر لایا کرو، بعض دفعہ یہ جو تاجر ہے نا یہ بیچنے والے جو بیپاری ہیں بھی داؤ مارتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جس کا کان یعنی کانا پن ظاہر بھی ہو، یعنی کانا پن ظاہر بھی ہو رہا ہے، مکمل کہنا کہ کانا پن ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، جس کا کان کٹا ہو، کہ کان اس کا کٹا ہوا ہے، جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا ہو، اور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور بالکل رہا ہو، یعنی جس میں مٹھی نہ ہو، یعنی کمزور جانور ہے، اس لیے فرمایا کہ دوندا نہیں کو لے سکتا، دوندا لاکھوں کا جانور ہے، فرمایا کہ اگر وہ کم پیسوں میں لینا چاہتا کھیرا جانور لے، بھیڑ بھی کھیرا جانور لے لے، مگر لے فروا کہ جس کے اندر گوشت ہو، جو ظاہر سے نظر آئے کہ واقعی اس کے اندر گوشت ہے، اس کی قربانی جائز ہے، مگر افضل ترین مسنہ 2 دانتوں والا جانور، دوندا جانور جس کو ہم کہتے ہیں، 2 دانتا جانور ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ مینڈے کی قربانی کوشش کیا کریں اور اونٹ کی قربانی کوشش کیا کریں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ جو ہے وہ گائے وغیرہ لینے کی بجائے اونٹ کا گوشت جو ہے تقسیم کریں، اونٹ کی قربانی کریں، وہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان عیبوں سے بچے ہوئے جانور کو لے کر اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانور قربان کرنے کی توفیق نہیں بلکہ اللہ ہمیں اپنے آپ کو، ہماری مال اور جان و اولاد بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔